Ikiwa ni saa 5 dakika zimesha katika 14 saa hizi ni za Afrika ya Mashariki, msikilizaji. Taswida hiyo yake Mahir Zain Allahi Allah kiakaro, ishara tosha ya kwamba hivi sasa ni wasaa wa Urdu Awa, ambapo tayari Fadhilatu Sheikh Shafi Ahmad hafidhahullah kisha wasili hapa na yuko tayari leo hii kutufunza kwa lugha ya Urdu kuhusiana na huququ zawjain, yani haki za wanandoa. Na moja kwa moja basi msikilizaji, pasina kuchukua muda zaidi, tuweze kumkaribisha. Faliyatafadhal Sheikh. شكرا جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمین۔ معزز اور لائق صدر احترام سامعین کرام، میں شفیع احمد اقراء FM سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سیٹرڈے کو یہ اردو آورس 11 اور 12 کے درمیان ہوتے ہیں، جس میں میری اکثر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ ہمیں اور آپ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اور جو ہم بات کر رہے ہیں اس ادارے سے اور اس ریڈیو اسٹیشن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور اس ادارے کو ترقیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، کیونکہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اسلامک چینل کے طور پر کام کر رہا ہے، اور اس میں پھر ٹی وی بھی آتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے سوشل میڈیا کا بھی جو ہے سلسلہ جاری ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے اس ادارے نے بڑی ترقی کی ہے، اور یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان کا تعاون بھی کریں، اور جو کچھ نشر کیا جاتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے جو بات کی تھی تقریباً ایسے ہی تھی، لیکن بہت تفصیل سے بات نہیں ہو پائی تھی، اس لیے میں نے عرض کرنا تھا کہ اور عرض کیا تھا کہ اگلے ہفتے پھر ہم انشاءاللہ والعزیز اسی پر بات کریں گے۔ تو پہلی بات قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں فرمایا گیا، یا ایھا الناس، اے تمام بنی نوع انسان، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں شاخوں وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر جب بہت سارے مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، تاکہ تمہاری پہچان کی جائے، اور تم میں معزز اور محترم وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز اور محترم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور تقوی رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ہر چیز کی خبر بھی ہے اور علم بھی ہے۔ دوسری صورت نساء کی آیت کریمہ میں تقریباً ایسی ہی بات کی گئی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ وہاں بھی تقریباً ایسی ہی بات کی کہ اے تمام بنی نوع انسان، ہم نے تمہیں جو ہے ایک مرد، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے تمام لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ انا خلق یا ایھا الناس اتقوا ربکم خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحدہ، خلق منها زوجہا، اور اس کے بعد پھر ان کی زوجہ کو بھی پیدا کیا انہی سے، اور پھر بہت سارے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر دیا، اور اللہ ہی سے ڈرو۔ تو بات یہ کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے، تو ان تمام لوگوں میں سے جو ایک رشتے کی ہم بات شروع کر رہے ہیں آج، جو گزشتہ ہفتے بات کی تھی، وہ میاں اور بیوی کے بارے میں، یعنی زوجین سے متعلق بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اور لباس کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، ویسے تو عام طور پر ہم جانتے کہ لباس کا مطلب کپڑے ہی ہوتے ہیں، لباس کا مطلب جو ہم پہنتے ہیں یہ کپڑے ہیں، لیکن ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ مطلب یہ کہنے کا کہ تم نے جب شادی کر لی، نکاح کر لیا، تو تم ایک دوسرے کا لباس بن گئے، اور آدمی جتنا اچھا لباس پہنتا ہے
وہ ویسے ہی اتنا ہی اچھا جو ہے وہ معیاری کہلاتا ہے. یعنی معیار والا لباس پہنے گا تو معیاری کہلائے گا کہ بڑا اچھا لباس. ہم میں سارا آدمی چاہتا ہے کہ لباس اچھا ہو، اس کا اچھا ہو. تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں بات کروں آپ کے سامنے. یہاں جو بات کی گئی کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں اور تم اچھا لباس پہنو، تو اچھا لباس سے مراد کا کیا بات کی گئی؟ وہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں اس حدیث میں جو بات کی گئی کہ تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ. نکاح تنکح المرأۃ لأربع، جس میں یعنی کوئی بھی آدمی جب نکاح کرتا ہے تو اس 4 وجوہات کی وجہ سے نکاح کرتا ہے. اور 4 وجوہات کسی بھی شخص کو جب کسی عورت سے، کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہوتا ہے تو اس کی وجوہات بیان جو کی گئی وہ 4 ہیں. کون سی ہیں؟ لمالہا ولجمالہا، یا تو مال کی وجہ سے آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے لڑکی سے، یا اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، یا حسب و نسب کی وجہ سے. تنکح المرأۃ لأربع لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. تو تیسری بات حسب و نسب کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے جو خاندانی عزت ہے، شرافت ہے، اور خاندانی جاہ و جلال کہہ سکتے ہیں، خاندانی حسب و نسب جو ہے اس کی وجہ سے کرتا ہے کہ بڑے گھر میں، بڑے گھرانے، بڑے لوگوں میں شادی کرے گا، حسب و نسب والوں میں ایسا بھی ہوتا ہے. اور چوتھی بات جو کہ وہ یہ کی کہ ولدینہا، اور یا دین والی عورت کے ساتھ وہ شادی کرے، دین والی. اب 4 میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ پیسے والی بھی ہو، اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہو، اور وہ جو ہے اس کے علاوہ حسب و نسب والی بھی ہو، اور چوتھی چیز دین والی بھی ہو. اب یہ چیزیں سب کی سب چیزیں تو بڑے خوش قسمت لوگوں ہی کو مل سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بات جو یہاں کی جا رہی وہ یہ ہے کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تمہارے ہاتھ جو ہے خاک آلود ہو جائیں. تمہیں چاہیے کہ تم ایسی خاتون کو، ایسی عورت کو پسند کرو جو دین والی ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، دین والی ہو. اچھا، دین والی کے بارے میں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور دین والی سے فائدہ پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، دینداری ہوگی، نماز و روزہ ہوگا، جو صوم و صلات کا پابند گھر میں ہوں گے لوگ. ساتھ ساتھ جب بچے ہوں گے ان کی تربیت اچھی ہوگی، ان کی نگہداشت اچھی ہوگی، ان کو آگے بڑھایا جائے گا. وہ اس کا تعلق جو ہے دین سے ہوگا. تو دین میں جو اللہ رسول کا جو دین ہے اس کے مطابق، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کی ہے. تو میں جو بات کر رہا تھا ابھی وہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تو تم ایسا لباس پہنو، یا ایسا لباس پہنو کہ جو لباس دیکھنے میں بھی وہ جو ہے دیدہ زیب ہو، اچھا لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس لباس کا ایک معیاری لباس، ہر آدمی چاہتا ہے کہ لباس اس کا. اچھا، یہاں جو بات کی گئی، ایک تو میں نے اپنے انداز میں یہ بات بھی کی. دوسری بات یہ کہ لباس کا مطلب یہ کہ جب لباس پہن لیا ہے آپ نے اور آپ کی زوجہ، دونوں ایک دوسرے کے لباس قرآن نے فرمایا. تو اب یہ ہے کہ 2 متفرق خاندانوں کے لوگ، 2 الگ الگ جو ہے ذہن و افکار کے لوگ، ذہن و فکر کے لوگ جو 2 الگ الگ ہوتے ہیں. تربیت لڑکی کی کہیں اور ہوئی ہوتی کسی انداز میں، لڑکے کی کہیں اور ہوتی ہے. جب یہ دونوں باہم مل جاتے ہیں، جب ایک ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی جب ان کی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کی تربیت کچھ اور انداز میں، دوسرے کی تربیت کسی اور انداز میں. تو اس وقت اس موقع پر پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کے لیے، چونکہ تم نے لباس پہن لیا ہے، تو اب کوئی بھی بات، کوئی مرد اپنی بیوی کی بات کسی اور کو نہ کہے، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کی بات کسی اور کو نہ کہے. اس لیے کہ لباس جب اتار دیتا ہے تو آدمی بالکل ننگا ہو جاتا ہے، اور لباس پہننے کے بعد وہ اچھا لگتا ہے، خوبصورت، بہترین لگتا ہے. تو آپ نے تو لباس ایسا پہن لیا ہے جو ایک ایسا عقد تھا، ایک ایسا معاہدہ تھا، ایک ایسی چیز تھی جس کے ذریعے سے آپ بندھ گئے نکاح میں.
اب آپ نے چونکہ لباس پہن لیا ہے تو آپ اس کو نبھانے کی کوشش کریں، اور اس میں کوئی چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کرنے کی کوشش، اس کے بارے میں قرآن کریم میں اور بھی بات کی گئی ہے کہ بہت کوشش کی جائے کہ وہ ہے جو رشتے میں آج بندھے ہیں اس رشتے کو بندھا ہی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان میں محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور تمہارے جوڑے یعنی کہ تم میاں اور بیوی جو جوڑے ہیں، ہم کہتے بھی اپنی زبان میں کہ آسمانوں پر جوڑے بنائے جاتے ہیں، جو وہ تو خیر جو ہے بات ہماری ہے ہی ہے، صحیح بات بھی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے جب ہی ہوتا ہے سب کچھ جو ہے۔ تو اس کے بعد جو فرمایا کہ تمہارے سب کے جوڑے تو بنائے ہوئے ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں محبت، مودت اور رحمت کے جذبے کو اس نے کار فرما کر دیا ہوا ہے۔ یعنی جو جذبہ رحمت ہے، جذبہ محبت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان میں ڈال دیا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جذبہ محبت بھی بہت جلدی پروان چڑھنے لگتا ہے، اور چڑھاتے بھی رہنا چاہیے اس کو پروان، کیونکہ یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا ایک معاہدے کے مطابق۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ترى للمتحابین مثل النکاح، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے جو اتنی جلدی جو محبتوں میں بندھ جائے، معدت میں آ جائے، الفت اور محبت کے اس جذبے کو جو رحمت کے ساتھ اللہ نے فرمایا اس میں اتنا قریب ہو جائے، وہ صرف اور میاں اور بیوی کا ہی رشتہ ہوتا ہے، جس میں بہت جلدی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اب یہ جب بات کر دی گئی ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو تو پھر اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور اس کا جو مقام رکھا گیا ہے، اس کا جو احترام رکھا گیا ہے، وہ ہمیں عام طور پر تو سب کرتے ہی ہیں، لیکن کوئی جگہوں پر شاید نہ ہوتا ہو، لیکن بہرحال یہ بات کی گئی ہے کہ ان کا احترام ہم سب پر لازم ہوتا ہے۔ اچھا، جو سلسلہ شروع ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد، یعنی نکاح ہونے کے بعد، یہ محبت کا جذبے کو جب شروع کیا جاتا ہے تو اس کے مختلف ادوار ہوتے ہیں۔ ایک دور وہ ہوتا ہے جب میاں بیوی اکیلے ہی ہوتے ہیں، ان کے بچے نہیں ہوتے، وہ دور بڑا سنہر، ان کے لیے بڑا خوبصورت ترین بہترین دور ہوتا ہے ان کے، جب ان کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازتا ہے، ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 1 2 3 جو بھی ہوں، پھر ان بچوں کی طرف ان کی نگاہ چلی جاتی ہے میاں بیوی دونوں کی، اور ان کی طرف توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کی جو حقوق ہیں، ان کی حقوق کی ادائیگی میں ماں باپ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دور دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دور وہ تھا جو نکاح اور بچوں کی پیدائش سے پہلے کا دور تھا، ایک وہ دور وہ ہوتا ہے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد میاں بیوی کی آپس کی محبت بڑھتی رہتی ہے، لیکن بچوں کی طرف اور بھی ان کا خیال مبذول ہو جاتا ہے، اس طرف توجہ مذکور ہو جاتی ہے، مبذول ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی طرف وہ جو ہے اپنی توانائی کو ادھر دونوں میاں بیوی اپنی خرچ کرتے ہیں۔ ایک وہ دور بھی ہوتا ہے، پھر ایک اور دور بھی ہوتا ہے کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ جب جوان بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی شادی کی فکر بھی والدین کو لگتی ہے، اور والدین ان کی شادی کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، کاوشیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ پھر ان کا نکاح یا ان کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ اکثر جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ سلسلہ جب شروع ہوا تھا، یہ 20-25 سال پہلے شروع ہوا تھا، یعنی جتنے سال بھی ہوں گی شادی کو، پھر وہ دوسرا دور کے بعد تیسرا دور آیا کہ ان کی شادی کر دی بچوں کی۔ اب ایک اور دور آ گیا، ان کی شادیاں بھی ہو گئیں، وہ اپنے اپنے گھروں پر چلے بھی گئے۔ اب یہ ایک اور دور شروع ہوا، اور یہ دور، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑھاپے کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جو محبت کی ابتدا آپ نے نکاح کے وقت، شادی کے وقت شروع کی تھی، وہ ابھی تک چل رہی ہے، اور اب وہ بچوں کی شادیوں کے بعد وہ محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ وہ محبت کے ساتھ ساتھ، اس الفت کے ساتھ ساتھ جذبہ ہمدردی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جذبہ محبت کے ساتھ جذبہ ہمدردی بہت پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی لیے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت ہمدردی میں جو ہے اور بدل جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ان کی ہمدردی ہو جاتی ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے،
یہیں پر ہمارے اسی شہر میں بھی ہیں اور جگہوں پر بھی ہیں کہ جب ان کی بیویاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کر جاتی ہیں، وفات پا جاتی ہیں اور شوہر رہ جاتا ہے یا شوہر کے بعد بیوی رہ جاتی ہے، تو عموماً ہمارے اپنے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم جلدی دوسری شادی نہیں کرتے بڑھاپے کی حالت میں، اور یہ شریعت نے تو اجازت دی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں اکثر لوگ نہیں کرتے۔ بٹ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایسے موقع پہ جب بیوی ساتھ چھوڑ دے میاں کا، تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ ایک اجیرن سی زندگی ہو جاتی ہے، ایک ایسا خلا اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے جس کو اس نے 50 سال تک 40 سال تک گزارا جس کے ساتھ میں، اور وہ ساتھی چھوڑ کر چلا گیا، اس لیے کہ ایک دن تو جانا ہی ہوتا ہے نا، آدمی چلا جائے تو عورت کے لیے اور عورت چلی جائے تو آدمی کے لیے وہ وبال جان زندگی بن جاتی ہے، لیکن بہرحال گزارنا تو پڑتی ہے، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج جو بات کی جا رہی ہے وہ حقوق زوجین سے متعلق ہی میں نے بات شروع کی، اور اسی پر انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے۔ شروعات کی زندگی کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت ساری جو ہے وہ حدیثوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کے اوپر ان کے شوہروں کا کیا حق ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کا ان کے شوہروں پر کیا حق ہے۔ اسی پر ہم دونوں طرف سے جو ہے تھوڑی تھوڑی بات کر دیتے ہیں۔ اکثر میں جب نکاح میں وغیرہ میں جاتا ہوں، کبھی مجھے موقع ملتا ہے یا لوگ مجھے بلاتے ہیں تو میں کچھ اس میں حدیثیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ایک نکاح کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں